رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے جب رمضان المبارک کے بارے میں اس کی حقیقت بتائی تو اس کا تعارف کروایا، تو رمضان کے تعارف کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے کو اتنی برکتیں حاصل کس لیے ہوئیں، اتنا اہتمام حاصل کس لیے ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید اس مہینے کے اندر نازل ہوا ہے۔ اور قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا، اللہ نے اس رات کو سب سے افضل ترین رات بنا دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر بنا دیا۔ اور جو فرشتہ اس قرآن مجید کو لے کر آیا، نزل بہ الروح الامین، اللہ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو بھی اتنا مقام و مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتلائیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ یوحی الیہ، میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم مسلمان اس قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ اگر میں ایک سوال پوچھوں اور اس کا جواب نہیں مانگنا چاہوں گا، بلکہ ہر شخص اپنے دل میں خود ہی اس کا جواب سوچے کہ ہم پورا سال 11 مہینے کتنے قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، ہم کتنی دفعہ، ہم ہر روز کتنی بار قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی سب سے افضل ترین کتاب ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ہم لوگ اس قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں 60 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، اگر کبھی گھر میں پانی میسر نہ ہونا، اگر کبھی گھر میں پانی ختم ہو جائے، اور ہمارے گھر تو ویسے ہی پکے ہوتے ہیں، ہم نے خوبصورتی کے لیے طرح طرح کا انتظام کیا ہوتا ہے، مٹی تو ہمارے گھروں میں نظر بھی نہیں آتی۔ اگر انسان کو تیمم کرنا پڑ جائے نماز کے لیے اور پورے گھر میں مٹی نہ ملے نا، تو اللہ کے بندو اس الماری میں جا کے دیکھیے گا، جس الماری میں قرآن پڑا ہوگا نا، قرآن کے اوپر مٹی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پورا سال قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زبان نبوت سے یہ بات نکلی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کئی قوموں کو عروج دیتا ہے، اللہ کئی قوموں کو عزت دیتا ہے، اللہ دنیا کے اندر حکومت دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس قرآن کو چھوڑتے ہیں اللہ ان کو ذل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، بس یہی پیغام ہے کہ اس قرآن کو تھامیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔